فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی معافی کا اعلان کیا، لیکن چند لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت احکامات جاری کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جہاں پر نظر آئے انہیں قتل کر دو، حالانکہ اگر یہ لوگ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوں تب بھی انہیں قتل کر دو۔ فتح مکہ کے موقع پر جب خالد بن ولید مکہ میں داخل ہوئے تو قریش مکہ کا ایک جنگی دستہ خالد بن ولید کے راستے میں آ گیا۔ اس دستے میں اکرمہ ابن ابی جہل بھی شامل تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ۔ اسے پتا تھا کہ میں خالد بن ولید کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خالد بن ولید غزوہ موتا کے موقع پر رومن امپائر سے مسلمانوں کو صحیح سلامت لے کر مدینہ واپس آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا رعب اور دبدبہ عرب پر قائم تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل وہاں سے چلا گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل اسلام کے بڑے دشمنوں میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر بھی نظر آئے اسے مار دو، حالانکہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تب بھی اسے قتل کر دو۔ اکرمہ بن ابی جہل مکہ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ کشتی پر سوار اور سمندری سفر پر تھا کہ سمندر میں بہت بڑی بڑی موجیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایک اللہ کو پکارنے لگے۔ اکرمہ نے پوچھا کہ زمین پر سے تم لات، منات اور عزا کو پکارتے ہو تو یہاں پر اللہ کو کیوں پکار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر صرف اللہ ہی کام آتا ہے۔ تو اکرمہ کو یہ بات ٹارگٹ کر گئی۔ اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی بات کہتے ہیں کہ اکیلے اللہ کو پکارو۔ عرب میں ایک واحد خدا کا کنسیپٹ تھا، لیکن انہوں نے 7 چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے۔ اکرمہ ابن ابی جہل نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو آج مجھے بچا لے تو میں تیرے نبی کے پاس جا کر اسلام قبول کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے بچا لیا۔ وہ مکہ واپس آئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپتے چھپاتے پہنچے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ تقریباً 5 سال زندہ رہے اور جنگ یرموک کے موقع پر یہ شہید ہو گئے۔ اس کو بھی ہم بہت جلد ڈسکس کریں گے۔ سبسکرائب